السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹوریز بائی زہرا۔ اسٹوری نیم اجازت، از قلم عنایہ راجپوت۔ پروفیسر میری بات سنیں پلیز۔ اس کی زبان بار بار اٹک رہی تھی۔ مقابل بغیر شرٹ کے اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ اسے اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ بمشکل نظریں اوپر اٹھاتے وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی، جب اس کے حلیے کو دیکھ دوبارہ نظریں جھکا لیتی۔ میرے خیال میں میرے کمرے میں تم میری بیوی ہو، یہاں کلاس کھول کر نہیں بیٹھا میں۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوا تھا، مگر لہجے کو مصنوعی طور پر سنجیدہ بنا کر بولا۔ جب وہ کافی دیر تک کچھ نہ بولی تو اس کے چہرے کی جانب جھکا تھا۔ اگر کل ٹیسٹ ٹھیک نہ ہوا تو سزا کے لیے تیار رہیے گا مسز۔ اس کا لہجہ ہلکا سرد اور غمگین تھا۔ اگست کے اوائل دن شروع ہوئے تھے اور حبس زدہ موسم مزید خراب ہونے لگا تھا۔ اس سبب جتنے بھی یونیورسٹی آنے والے بچے تھے، سب ہی بری شکلیں بنائے ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے وہ سب 2 کلاسیں لینے کے لیے آتے اور ان کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ انہی اسٹوڈنٹس میں زارا بھی شامل ہوتی تھی۔ زارا نہ بہت زیادہ نالائق تھی اور نہ ہی لائق۔ وہ دراصل مڈل بینچر تھی، لیکن جانے کیوں وہ اپنے ہر ٹیچر کی فیورٹ تھی۔ کبھی کام نہ کرنے پر اس کو کسی ٹیچر نے ڈانٹا نہیں تھا۔ وہ صبح 9 بجے کی یونیورسٹی آئی ہوئی تھی لیکن اپنی کلاس میں نہیں گئی تھی۔ سبب کیا تھا؟ سبب بھی یہی تھا کہ اس کی واحد دوست ابھی تک یونیورسٹی نہیں پہنچی تھی اور وہ اس کے انتظار میں کوریڈور میں بیٹھی تھی۔ کدھر ہو یار تم؟ تمہارا انتظار کر کر کے میں تھک گئی ہوں۔ میں کلاس میں جا رہی ہوں۔ اپنی دوست کو وائس نوٹ بھیج کر وہ اٹھی تھی۔ اپنی فائلز اٹھائیں اور جیسے ہی پلٹی تو اس کا کسی سے بری طرح ٹکراؤ ہوا تھا۔ مسٹر، آنکھیں کرائے پر دی ہوئی ہیں آپ نے؟ زارا ایسے ہی تھی، پھاڑ کھانے والی، بندے کو ذلیل کر دینے والی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اپنی آنکھیں کرائے پر دی ہوئی ہیں، اور اگر دی بھی ہیں تو آپ اپنی آنکھوں کا استعمال کر لیتی۔ آپ کی آنکھیں تو 2 ہیں بلکہ 4 ہیں۔ سامنے والے نے اس کے چشمے پر چوٹ کی تھی۔ اس کو سخت برا لگا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، لگتا ہے یونیورسٹی میں نئے ہو، لہٰذا مجھ سے پنگا مت لو۔ زارا نے انگلی اٹھاتے اس کو وارن کیا تھا، جس پر سامنے والا محظوظ ہوا۔ بڑی بات ہے، اور اگر میں آپ سے پنگا لوں تو کیا کر لیں گی آپ؟ نہ جانے کیوں زارا کو لگا کہ سامنے والا اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کا لہجہ ہی ایسا تھا یا وہ بات ایسے کر رہا تھا، زارا سمجھ نہ سکی۔ میں تمہیں کھڑے کھڑے یہاں سے نکلوا دوں گی، زارا نے اس کو چیلنج کیا تھا، جس پر نہ جانے کیوں وہ سر نفی میں ہلاتے اپنی کلاس کی طرف چلا گیا۔ زارا بھی پاؤں پٹکتی اپنی کلاس کی طرف چلی گئی، جبکہ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں کی راہ ایک ہے۔ ابھی وہ کلاس میں آ کر بیٹھی تھی جب شور ہوا کہ نئے پروفیسر آئے ہیں۔ انگلش کے پروفیسر اس کے فیورٹ تھے، لیکن یہ کیا، یہاں تو پروفیسر ہی چینج ہو گئے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ آج کا تو دن ہی خراب ہے۔ جب کچھ ہی دیر بعد وہی نوجوان کلاس میں آیا جو اس سے تھوڑی دیر پہلے ٹکرایا تھا، وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ سر آپ ہیں؟ آپ تو اتنے زیادہ جوان ہیں، ہمارے استاد تو لگ ہی نہیں رہے۔ ایک لڑکی کی بات پر زاویار مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے زارا اپنا منہ چھپانے لگی تھی کہ کہیں وہ اسے دیکھ نہ لے، لیکن بدقسمت زاویار اس کو دیکھ چکا تھا۔ پہلے پوائنٹ ہی اس نے زارا کو دیکھتے کیا۔ مس کھڑی ہوں، مس آپ؟ اس نے زارا سے کہا، جس پر زارا منہ چھپاتے کھڑی ہوئی تھی۔ کیا مجھے بتانا پسند کریں گی کہ آپ منہ کیوں چھپا رہی ہیں؟ زاویار نہ جانے کیوں اسے تنگ کر کے اچھا محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، منہ نہیں چھپا رہی تھی۔ وہ تو ویسے ہی زارا کو کوئی جواب نہ سوجا تھا۔ تب زاویار نے سب کو اپنی اسائنمنٹ نکالنے کا کہا تھا، جبکہ زارا نے تو اسائنمنٹ ہی نہیں کی تھی، کیونکہ یہ اس کے فیورٹ ٹیچر کا سبجیکٹ تھا اور وہ اسائنمنٹ نہیں بناتی تھی، نہ ہی اس کو کچھ کہا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد زاویار نے سب کی اسائنمنٹ چیک کی اور جب زارا کی باری آئی تو اس کے پاس اسائنمنٹ نہیں تھی، جس پر زاویار نے اس سے سوال کیا، کہاں ہے آپ کی اسائنمنٹ مس؟ اس نے سوال کرتے زارا کا نام جاننا چاہا تھا۔ میں نے نہیں بنائی، زارا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تھا۔ کیوں نہیں بنائی؟ وجہ پوچھ رہا ہوں۔ زاویار غصے میں تھا یا نہیں وہ سمجھ نہ سکی۔ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ مجھ سے اس ٹون میں بات نہیں کر سکتے، زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا، جس پر زاویار طنزیہ مسکرایا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا مس زارا؟ اس نے زارا کی نوٹ بک پر اس کا نام پڑھ لیا تھا کہ اسی لیے
زارا کو اس کے نام سے مخاطب کیا۔ جو بھی ہیں بھاڑ میں جائیں آپ۔ زارا پتہ نہیں کیوں غصہ کر گئی تھی، جبکہ زاویار نے تو ایسا کچھ کہا بھی نہیں تھا، لیکن زارا کو اس کی طنزیہ مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتے کلاس سے باہر نکل گئی تھی۔ زاویار کو اتنے اسٹوڈنٹس کے درمیان سب کی ضرور محسوس ہوئی تھی۔ اس کا بدلہ وہ زارا سے بعد میں لے گا۔ زارا کی دوست خدیجہ بھی اس وقت تک یونیورسٹی آ چکی تھی۔ زارا نے اس کو ساری بات بتائی۔ دونوں یونی میں مزید رہنے کے بجائے اب باہر آ گئی تھیں۔ یار بات سن، دفع کرنا، تو بھی صبح کی بات دل پر لے کر بیٹھ گئی ہے۔ خدیجہ نے اس کو سمجھایا۔ تمہیں پتہ ہے کل میرے رشتے والے آ رہے ہیں۔ خدیجہ نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ کیا، اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ دونوں بچپن کی دوستیں تھیں، ایک ہی اسکول، ایک ہی کالج اور اب ایک ہی یونی۔ تو مجھے کون سا معلوم تھا کہ انہوں نے آنا ہے؟ خدیجہ شرماتی بولی، جس پر دونوں ہنس دیں۔ اللہ تمہارا نصیب ہی جلدی کھولے۔ اس کی بات پر زارا نے آمین کہا، کیونکہ وہ یونی سے چڑھتی تھی، کیونکہ گھر میں سب پڑھے لکھے تھے، اسی لیے اس کو بھی پڑھنا پڑ رہا تھا، جس پر وہ بالکل خوش نہیں تھی۔ خیر، خدیجہ کے ساتھ زارا کا بہت اچھا وقت گزرا تھا اور خدیجہ اس کو گھر ڈراپ کر کے جا چکی تھی۔ جیسے ہی زارا نے گھر میں قدم رکھا تو اسے گہما گہمی محسوس ہوئی تھی۔ قدم بڑھاتی وہ لان کی جانب بڑھی تھی۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ نیچے زمین پر دیکھتے وہ ابھی اندر جا ہی رہی تھی کہ ایک بار پھر بہت بری طرح کسی سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ پہلے تو وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی، لیکن اس والے ٹکراؤ سے اس کا پاؤں سلپ ہوا اور اس سے پہلے وہ گرتی دو کثرتی بازوؤں نے اس کو تھام لیا تھا۔ زارا نے گرنے کے ڈر سے آنکھیں میچ لی تھیں اور سامنے موجود شخص اس کو یوں دیکھ کر مزید حیران ہوا تھا۔ زارا سمجھ نہ سکی کہ ہوا کیا، اور سامنے موجود شخص بھی۔ تم؟ جب وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی تو جانی پہچانی سی آواز پر نظریں گھمائیں۔ آپ؟ زارا کے سامنے کوئی اور نہیں، میر زاویار ہی کھڑا تھا اور اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے کیا ٹھیکہ لیا ہے یوں روز میرے سے ٹکرانے کا؟ زاویار کی بات پر تو اس کو تپ ہی چڑھ گئی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے آپ جان بوجھ کر میرا پیچھا کر رہے ہیں، مجھ سے ٹکرانے کے لیے۔ یہ کہتی زارا جانے لگی تھی، پھر ایک احساس کے تحت پلٹی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مسٹر زاویار؟ اس نے باضابطہ زاویار کا نام لیتے اس کو مخاطب کیا تھا۔ زاویار کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ ایک اسٹوڈنٹ ہو کر آپ اپنے پروفیسر کا نام لے رہی ہیں، شرم تو نہیں آ رہی آپ کو، ہے نا؟ زاویار کا لہجہ سخت اور طنزیہ تھا۔ پروفیسر ہوں گے آپ یونیورسٹی میں، یہ میرا گھر ہے، اور آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس سے زیادہ سخت لہجے میں زارا نے زاویار سے سوال کیا تھا، جس کا جواب زاویار نے دینے کے بجائے کسی اور نے دیا تھا۔ ارے آؤ زارا، ان سے ملو۔ میر زاویار سنا ہے یہ آپ کی یونیورسٹی میں آپ کو پڑھا رہے ہیں؟ میر حیدر، جو کہ اس کے والد کے اچھے دوست تھے، ان کی آمد پر وہ پلٹی۔ زاویار نے اس کو غور سے دیکھا۔ سانولی رنگت، کھلے کمر تک آتے بال، شہد رنگ آنکھیں، پتلی ناک اور اس پر پہنی نوز پن۔ جانے کیوں زاویار کے دل میں ہلچل مچی تھی۔ عمر اس کی قریباً 24-25 کے درمیان ہوگی، لیکن وہ اپنی عمر سے چھوٹی لگتی تھی۔ اوہ انکل آپ، وہ خوش ہوئی تھی۔ میر حیدر اس کے والد کے اچھے دوست تھے۔ زاویار کی کوئی شکایت ہو تو تم نے بس مجھے فون کال کرنی ہے، پھر میں اس کے کان کھینچوں گا۔ میر حیدر کی بات پر نہ جانے وہ مسکرا دی تھی۔ اس کا مسکرانے کا بالکل دل نہیں تھا۔ اللہ کرے یہ ہمارے پروفیسر بنے ہی نہ، اس نے اپنی طرف سے سرگوشی کی تھی، لیکن زاویار اس کی بات سن چکا تھا۔ وہ تو میں بن چکا ہوں، اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، کہتے زاویار باہر نکل گیا تھا۔ اور زارا نے دل میں اس کو برا بھلا کہا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سمیہ بیگم اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کیا ہوا زارا، طبیعت ٹھیک ہے؟ کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ ماں کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں خدیجہ کے ساتھ کھانا کھا کے آئی ہوں، اب بس سوؤں گی۔ یہ کہتے وہ لیٹ چکی تھی۔ ویسے زارا تم زاویار سے ملی ہو؟ سمیہ بیگم نے اس سے سوال کیا تھا، جس کا جواب اس نے بری شکل بنا کر دیا۔ ہاں ملا تھا، وہ عجیب پاگل انسان۔ یہ کہتی وہ کمبل منہ تک تان گئی تھی۔ کیوں، ایسا کیا کہا اس نے مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا، وہ تو مجھے ایک سوبر انسان لگا تھا۔ سمیہ بیگم نے زاویار کی تعریف کی تھی، جس پر زارا کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ خدا کا خوف کرے مما، آپ اس انسان کو سوبر کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اللہ معاف کرے، 2 دفعہ ٹکراؤ ہوا ہے میرا۔
ان سے، اور دوسری دفعہ تو گرتے گرتے بچی ہوں، اگر وہ مجھے نہ پکڑتے تو میں گر ہی جاتی۔ وہ سمیہ بیگم کو سارے قصے سنانے لگی تھی، جس پر وہ ہنستی چلی گئی۔ ہاں تو دیکھو، اس نے تمہیں پکڑ لیا تھا، اگر وہ تمہیں نہ تھامتا تو تم گر جاتی۔ سمیہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، توبہ مما، آپ تو بس جس کی فین ہو جائیں اس کی فین ہی ہو جاتی ہیں۔ یہ کہتی وہ دوبارہ لیٹ چکی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ زاویار سے تمہارا رشتہ طے کر دیں، سمیہ بیگم نے اٹکتے بات کی تھی، اور وہ جو کمبل میں لیٹی تھی کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ مما کیا بول رہی ہیں آپ؟ توبہ ہے، میں کسی بھی گنجے سے شادی کر لوں گی لیکن زاویار سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہی وہ لیٹ گئی تھی۔ ساری رات اس کے ذہن میں یہی بات چلتی رہی، اس کی شادی وہ بھی زاویار سے؟ اس سے اچھا تو وہ کنواری مر جائے۔ اگلی صبح جب وہ یونیورسٹی آئی تو ختیجہ سے ملتے ہی سب سے پہلے اس نے یہی بات کی تھی، لیکن سر زاویار اتنے برے بھی نہیں ہیں زارا۔ ختیجہ نے زارا کو سمجھاتے کہا، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ تمہیں وہ اچھے لگتے ہیں؟ مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرا ہونے والا شوہر اتنا خڑوس، اتنا برا ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے کوریڈور سے گزرتے زاویار اس کی بات سنتے سن چکا تھا۔ ایسا بھی کیا برا ہے بھائی؟ ختیجہ محظوظ ہوئی۔ یار کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو پہلی ملاقات میں ہی اچھے لگ جاتے ہیں، مجھے تو وہ پہلی ملاقات میں ہی برے لگے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے 2 دفعہ میرے ان سے ٹکراؤ ہوا اور انہوں نے ایک دفعہ بھی مجھے سوری نہیں بولا۔ ختیجہ زارا کو جیسے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ کسی لڑکے کا اس سے ٹکراؤ ہوا اور اس نے اس کو سوری نہیں بولا۔ واللہ زارا، زاویار نفی میں سر ہلاتا چلا گیا۔ گھر والوں نے بھی ان سے یہ بات ضرور کی تھی کہ زارا کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کی فیملی ٹرمز بن جائیں، جن پر زاویار نے کوئی خاص جواب نہیں دیا تھا، لیکن اب زارا کے منہ سے اپنے لیے اتنے اچھے القابات سننے کے بعد اس نے بالکل شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابھی وہ کلاس روم میں آیا ہی تھا جب تھوڑی دیر بعد زارا بیگ اٹھاتے منہ لٹکاتے اس کی کلاس میں آئی تھی۔ زارا نے اس وقت پنک کلر کی چھوٹی قمیض کے ساتھ پنک کلر کا فلیپر پہن رکھا تھا اور دوپٹہ کندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح کھلے ہوئے تھے اور میک اپ نام پر شاید وہ لپ گلوز لگاتی تھی۔ اینک ہنوز آنکھوں پر تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس میں ایسی کشش تھی کہ ہر لڑکے کی اس پر نظر اٹھتی رہی۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوئی تو کچھ لڑکوں کے گروہ نے ایک دوسرے کو کوہنی ماری تھی، شاید وہ ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے کہ زارا کے نام سے۔ زاویار کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ زارا جو لڑکوں کے رو میں لڑکیوں کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی، زاویار نے اس کو وہاں سے اٹھانا چاہا تھا۔ مس زارا، آپ یہاں سے اٹھ کر پیچھے چلی جائیں، زارا نے رسان سے کہا۔ کیوں سر؟ وہ زہرا ہی کیا جو زاویار کی بات آرام سے مان لے؟ میں کہہ رہا ہوں نا آپ پیچھے چلی جائیں، زاویار نے اسے نرمی سے کہا۔ زارا نے نفی میں سر ہلایا۔ سر، نہ پیچھے میرا نام لکھا ہوا ہے کسی کرسی پر نہ آگے، اسی لیے میں آگے ہی بیٹھوں گی، مجھے پیچھے سے نظر نہیں آتا۔ زارا نے جھوٹ بولا تھا۔ جو اینک وہ لگایا کرتی تھی وہ تو فیشن میں ان تھی، زاویار جانتا تھا، لیکن زارا یہ اینک تو تم شوقیہ پہنتی ہو، تمہاری آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کے کلاس فیلو نے اس پر چوٹ کی تھی، جس پر زارا کو سخت غصہ آیا۔ میری آنکھیں ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری اپنی آنکھیں سلامت رہیں تو میرے معاملات میں دخل اندازی مت کیا کرو، زارا نے اس کو کافی کرخت لہجے میں کہا تھا۔ کلاس میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ میری کلاس میں یہاں لڑائی جھگڑا نہیں چل رہا، میں نے آپ کو کہا ہے اٹھ کر پیچھے جائیں تو جائیں۔ زاویار کی بات سنتے زارا نے غصے سے بیگ اٹھایا اور پیچھے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد زاویار نے سب کو ٹیسٹ دیا۔ زارا کو چونکہ ٹیسٹ آتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں لکھ رہی تھی، صرف پین سے کھیل رہی تھی۔ زاویار جانتا تھا کہ زارا اس کو چڑھانے کے لیے سب کر رہی ہے، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی نہ بولا۔ سب بچوں نے اپنے ٹیسٹ سبمٹ کروائے تھے اور سب کلاس سے جا چکے تھے۔ زارا نے بھی اپنا خالی ٹیسٹ، جس میں اس نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا تھا، وہ سر کی ٹیبل پر پٹکا اور وہاں سے نکل گئی تھی۔ زاویار نے نفی میں سر ہلایا تھا، نہ جانے آگے کیا بنے گا اس لڑکی کا، اس کو سخت ٹینشن تھی۔ اگلی صبح جب زاویار نے سب کو ٹیسٹ واپس کیے تو جس طرح سب کے پورے نمبر تھے، اسی طرح زارا کے بھی پاسنگ مارکس تھے، لیکن زارا نے تو کچھ لکھا ہی نہیں تھا، پھر یہ مارکس کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ فوراً اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی تھی۔ سر، میں نے تو کل کچھ لکھا ہی نہیں تھا، یہ میرے مارکس نہیں ہیں، اور یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ میرا ٹیسٹ نہیں ہے، زارا نے کلاس کے سامنے سوال کیا تھا۔ زاویار کو سب کی محسوس ہوئی۔ مس زارا،
ہمیں یہاں پر کسی کو شوق نہیں ہے کہ وہ آپ کا ٹیسٹ بیٹھ کر لکھتے پھریں۔ جو آپ نے لکھا تھا آپ کو اسی ہی کا ٹیسٹ ملا ہے، اور اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ کلاس سے باہر جا سکتے ہیں۔ زاویار نے سب کے سامنے اس کو ذلیل کرتے کلاس سے نکال دیا تھا، جس پر اس کو سخت رونا آیا تھا۔ اس نے کلاس سے باہر نکلتے ہی میر حیدر کو کال ملائی تھی۔ ہیلو انکل، کیسے ہیں آپ؟ میر حیدر نے جب اسے سوال کیا کہ اس نے کیوں کال کی ہے تو اس نے ساری بات ان کو بتا دی۔ انہوں نے کال تو بند کر دی تھی لیکن اب زاویار کی کلاس پکی تھی۔ خیر زہرا تو یہی چاہتی تھی۔ وہ کینٹین سے سموسے کی پلیٹ لیتے باہر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ زاویار کی جب وہاں سے کلاس ختم ہوئی تو باہر نکلتے ہی اس کی نظر سموسے کھاتی لڑکی پر پڑی تھی۔ کتنا نان سیریس برتاؤ ہے ان کا کلاس میں، کچھ نہیں ہو سکتا ان کا۔ یہ کہتے ہی زاویار اپنے آفس میں جا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد زاویار دندناتا اپنے آفس سے نکلا تھا۔ اس کو میر حیدر کی کال آئی تھی، جس پر انہوں نے اسے کہا تھا کہ زارا سے برا برتاؤ نہ کیا کرے، لیکن وہ زاویار ہی کیا جو اپنے باپ کی سن لے۔ وہ فوراً سے پہلے ہی لیب میں موجود زارا کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ ختیجہ جو زاویار کے ساتھ بیٹھی تھی اس کو آتا دیکھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ زارا وہیں بیٹھی رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے سر آپ کو؟ زارا نے اس کو دیکھتے سوال کیا تھا۔ زاویار کے چہرے کی رنگت بتا رہی تھی کہ میر حیدر نے اس کو اچھا خاصا ڈانٹا ہے، جس پر زارا محظوظ ہو رہی تھی۔ تم نے کیا کہا ہے بابا سے؟ زاویار نے اس کی کلائی تھامتے اس کو سیدھا کرتے سوال کیا تھا، جس پر زارا کھلکھلائی۔ وہی کیا جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں نا آپ، اب ہر دفعہ ان کو شکایت لگاؤں گی۔ یہ کہتے زارا نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تھا جو سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے باپ نے اس کو کبھی نہیں ڈانٹا تھا۔ زاویار نے زارا کا فون جو ٹیبل پر پڑا تھا اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا۔ اس وقت وہاں موجود کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے کسی کو اس تماشے کی خبر نہ ہوئی تھی، جبکہ زارا اپنے آئی فون کے ٹوٹنے پر دل برداشتہ ہو کر رو رہی تھی اور ختیجہ اس کے لیے کینٹین سے جوس لا رہی تھی۔ پھر کارنامے بھی تو اس میڈم کے اپنے ہی تھے۔ جب وہ گھر آئی تو سب کو ساری بات بتائی تھی، جس پر اس کے گھر والوں نے اس کی بے وقوفی پر ماتم کیا تھا اور میر حیدر کو کھانے پر بلایا تھا۔ شام کے تقریباً 7 بجے میر حیدر، ان کی اہلیہ اور ان کے دونوں بیٹے اور بہو زارا کے گھر دعوت پر موجود تھے، جس کی خبر زارا کو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں روتے روتے سو چکی تھی۔ جب شام 7 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو وہ فریش ہوئی اور نیچے چلی آئی۔ زرینہ بھی کافی بنا دیں، اس نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ زارا نہیں جانتی تھی کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تبھی اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھے زاویار پر پڑی۔ اس کو دیکھتے زارا کے تن بدن میں دوبارہ آگ لگ گئی تھی۔ وہ ایسے ہی دندناتے لاؤنج میں آئی تھی، لیکن وہاں موجود سب کی موجودگی نے اس کو شرمندہ کر دیا تھا۔ ارے آؤ زارا بیٹی، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ زاویار کی ماں نے اس کو بڑے پیار سے بلایا تھا، جس پر وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی، لیکن خوفناک نظریں اب بھی زاویار کے چہرے کا رخ کر رہی تھیں۔ زاویار کو نہ جانے کیوں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ خیر اس وقت تو زاویار نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا، نہ ہی زارا نے کوئی بدتمیزی کی تھی۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کے ٹائم اس کو ماں کے کمرے سے شور کی آوازیں سنائی دی تھی، نہ جانے کہ اس کی اماں چیخ رہی تھی۔ فوراً سے پہلے ننگے پاؤں بھاگتی وہ ماما کے کمرے میں آئی تھی، جہاں کا منظر دل ہلا دینے والا تھا۔ اس کے بابا بیڈ پر بے سدھ پڑے تھے، ان کو ہوش نہیں تھی۔ اس کی ماما بالکل حواس باختہ ان کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ جاگ نہیں رہے تھے۔ بابا، اس نے آگے بڑھتے اپنے بابا کو آواز دی تھی، لیکن جواب نہیں آیا تھا۔ بابا، زارا نے ایک بار پھر کوشش کی تھی، لیکن جواب کچھ ہی دیر بعد زارا کو اپنے گھر کے قریب ایمبولینس کی آواز سنائی دی۔ میر حیدر، ان کی اہلیہ، ان کی بہو، ان کے سب بچے وہاں موجود تھے۔ میر حیدر اور ان کا بیٹا زارا کے بابا کو لے کر ہاسپٹل جا رہے تھے۔ زارا کے پیروں سے جان نکل چکی تھی۔ ایمبولینس والے جو بندے چیک کرنے آئے تھے وہ کہہ چکے تھے کہ اس کے بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن زارا کو اب تک ان کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کا دل دھڑک نہیں رہا تھا۔ وہ سانس لینا چاہتی تھی، لیکن سانس اس کے سینے میں اٹک رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن لبوں پر اب الفاظ آ ہی نہیں رہے تھے۔ اور کچھ ہی دیر بعد، تقریباً 2 گھنٹے بعد، میر حیدر اور ان کے بیٹے واپس آئے تھے، اور ان کے ساتھ اس کے بابا کی لاش تھی۔ بابا،
اس نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی اپنے کا جنازہ دیکھا تھا۔ وہ سانس لینا چاہتی تھی لیکن اس کو سانس نہیں آ رہا تھا، جانے کیسے وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو باہر لاؤنج میں سب لوگ سپارے پڑھ رہے تھے اور درمیان میں اس کے بابا کی میت کو رکھا گیا تھا۔ اس کی آنکھ سے ابھی تک ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ زاویار جو اپنے دوستوں کے ساتھ شہر سے باہر گیا تھا، اس کو جب یہ خبر ملی تو وہ کافی شوق میں آ گیا تھا، کیونکہ 4 سے 5 گھنٹے پہلے تو وہ لوگ زارا کے بابا میر شاہ زیب سے مل کر گئے تھے۔ جیسے ہی اس کو ہوش آیا تو وہ بھاگتی ہوئی باہر کی جانب آئی تھی، جہاں پر اس کے بابا کی میت رکھی گئی تھی۔ ان کے پاس آتے وہ بیٹھ گئی تھی۔ اس کو اپنے کپڑوں کا ہوش نہ تھا اور نہ ہی اپنے دوپٹے کا۔ اس کو خبر تھی تو بس یہ کہ اس کے بابا اس کے سر پر نہیں رہے، اس کے بابا کو دنیا سے لے جائے گا، کچھ دیر بعد مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد پھر وہ اپنے بابا کو کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ جتنا وہ رو سکتی تھی وہ اتنا روئی تھی، رونے سے آنکھیں سوج چکی تھیں۔ اب جب اس کے بابا کی میت کو لے کر جانے کے لیے لوگ آئے تو اس نے چیخنا شروع کر دیا، نہیں انکل، میرے بابا کو مت لے کر جائیں، میرا ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ان کو نہ لے کے جائیں۔ اس کی کسی نے نہیں سنی تھی۔ جانے والوں کو کوئی روک سکتا ہے بھلا؟ وہ کیسے رکتے؟ وہ جا چکے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جنازے کے بعد میر زاویار تقریباً گھنٹے کے بعد آیا تھا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو لان میں وہ بیٹھی اپنے دوپٹے کی پرواہ کیے بغیر زمین پر بیٹھ کر آسمان کو گھور رہی تھی۔ زاویار کو اس کی بے وقوفی پر سخت غصہ آیا تھا۔ لان میں اس وقت مرد حضرات بھی تھے جن کی پرواہ اس کو نہیں تھی۔ زاویار قدم قدم اٹھاتا اس کی جانب آیا تھا اور گھاس پہ پڑا اس کا دوپٹہ اٹھاتے اس کے سر پر ڈالا تھا۔ زارا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے اپنی؟ اندر جائیں اٹھ کر۔ زاویار کے سخت لہجے پر وہ بس ایک نظر زاویار کو دیکھ کر ہی رہ گئی۔ زارا کی آنکھیں زخمی تھیں، اس کا دل زخمی تھا۔ زاویار سمجھ چکا تھا اس وقت وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ زاویار کی بات مانے۔ وہ چپ کرتا اندر چلا گیا تھا۔ اندر سے اس نے اپنی بھابھی کو بھیجا تھا جو زارا کو اندر لے آئی تھی۔ زارا اپنے کمرے میں جا چکی تھی جب زارا کی ماں سمیہ بیگم نے زاویار کی ماں سے بات کی، بھابھی جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اب میرے سر پر بہت بڑی ذمہ داری ہے زارا کی، میں اب عدت میں بیٹھوں گی اور زارا کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، تو میں یہ کیسے سب پورا کروں گی؟ اس کی ماں نے روتے ہوئے زاویار کی ماں سے کہا تھا، آپ فکر نہ کریں زارا کو ہم کچھ ہی دنوں میں زاویار کی نکاح میں لے لیتے ہیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں تو ہم اس کی رخصتی بھی کروا لیں گے یا ہم نکاح میں لے لیتے ہیں، آپ بے شک رخصتی اپنی عدت مکمل ہو جانے کے بعد کر لیجیے گا۔ زارا کی ماں کو یہ سب ٹھیک لگا، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ دیر بعد وہ زارا کے کمرے میں تھیں۔ ماما، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی بابا کو گئے کچھ گھنٹے ہوئے، آپ میرا نکاح کروانا چاہ رہی ہیں، وہ بھی زاویار کے ساتھ؟ زارا اس وقت ہذیانی کیفیت میں چیخی تھی۔ چیخو مت زارا، تمہارے باپ کی آخری خواہش یہی تھی، تم اپنے باپ کی آخری خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی؟ زارا سے سوال کیا گیا تھا، اس کے باپ کی آخری امید اس کے پیروں میں رکھی گئی تھی، وہ کیوں نہ مانتی؟ کچھ روز بعد اس کا نکاح سادگی سے کر دیا گیا تھا۔ وہ زاویار کے ساتھ نکاح کے وقت بے تحاشا روئی تھی، چونکہ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی تھی اسی لیے زارا کو زیادہ رونا آ رہا تھا۔ بہت مشکل سے ختیجہ اور اس کی ماں نے اس کو سمجھا کر رخصتی کے لیے منایا تھا۔ وہ رخصت ہونا نہیں چاہتی تھی، اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ اس کی ماں بازد تھی۔ جب اس کو زاویار کے گھر لایا گیا تو اس کو وہ زاویار کا گھر کم محل زیادہ لگ رہا تھا۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا، سارے بنگلوں میں ایک ہی بنگلہ خوبصورت تھا اور وہ زاویار اور اس کے گھر والوں کا تھا۔ رات 8 بجے کا وقت تھا، اس کو آرام کی غرض سے زاویار کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کمرے میں آتے وہ تھوڑا آرام کرنا چاہتی تھی اسی لیے لیٹ گئی، آنکھیں اب بھی سجا رکھی تھیں، رونا اب بھی آ رہا تھا لیکن نہ جانے کیسے ضبط کر کے بیٹھی تھی۔ زاویار کچھ دیر بعد جب کمرے میں آیا تو اس کو بیڈ پر بیٹھے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتے پایا۔ زاویار اس کو اگنور کرتا واش روم میں جا چکا تھا۔ کوئی تسلی کے الفاظ، کوئی اپنا ساتھ ہونے کا احساس زاویار نے زارا کو نہیں دلایا تھا جس سے اس کا رونا بند ہوتا۔ وہ دوبارہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ جب واپس آیا تو اس کو اپنے پسندیدہ مشغلے میں مشغول دیکھ کر اگنور کرتا نیچے چلا گیا تھا۔ اس کا لڑکیوں سے رابطہ نہیں رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ لڑکیوں کو کیسے سمجھایا جاتا ہے اور کیسے سمجھانا ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو جہاں پر زارا بیٹھی تھی وہیں بیٹھے بیٹھے سو چکی تھی۔
زاویار اس کو کھانے کے لیے بلانے آیا، لیکن نیچے جا کر اس نے سب کو بتایا کہ وہ سو چکی ہے، تو اس کی بھابھی نے کھانا زارا کا اوپر ہی بھیج دیا تھا۔ اب سب سے کٹھن مرحلہ زارا کو نیند سے اٹھانا، اور اس نے زارا کو آواز دی، لیکن زارا شدید گہری نیند میں تھی، اسی لیے اٹھ نہ سکی۔ زارا پر جھکتے اس نے زارا کو اٹھانا چاہا تھا۔ زارا جو کہ ابھی گہری نیند میں تھی، اس کی آنکھ کھلی اور جیسے ہی اس نے زاویار کو اپنے اوپر جھکے پایا تو فوراً چیخی۔ اس سے پہلے دوبارہ چیخ دی، زاویار نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، چیخ کیوں رہی ہو؟ میں ہوں زاویار، شوہر ہوں تمہارا، زاویار نے جیسے اس کو یاد دلایا تھا۔ اب آپ کی شکل ہی ایسی ہے کہ ڈر گئی میں، یہ کہتے ہی وہ اٹھی تھی، جبکہ زاویار کو اپنی اچھی بھلی صورت پر ایسا بولنا زہر لگا تھا۔ وہ لڑکی اس کو پہلے دن سے ہی زہر لگتی تھی۔ جو بھی ہے، جیسی بھی ہے شکل، اب تمہیں گزارا تو کرنا پڑے گا، زاویار نے اس کو دیکھتے کہا تھا۔ وہی کر رہی ہوں، یہ کہتے ہی وہ اٹھی تھی اور واش روم میں چلی گئی۔ واش روم سے فریش ہو کر آ کر بیٹھتے اس نے کھانے کی ٹرے کو دیکھا تھا۔ بھوک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی لگ جاتی ہے، اس کو واقعی بھوک لگی تھی، اسی لیے ٹرے اٹھاتے کھانا کھانا شروع کیا تھا۔ کیسی لڑکی ہو تم، شوہر سامنے بیٹھا اور کھانا کھا رہی ہو، یہ بات اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ ہاں تو سامنے آپ کے کھانا پڑا ہو اور کھا لیں ہاں تو سامنے آپ کے کھانا پڑا ہوا ہے، کھا لیں آپ بھی، یہ کہتے ہی اس نے کھانے کی ٹرے پرے کر دی تھی۔ شاید اس کو زاویار کا یہ کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ زاویار کے کمرے کے ساتھ ایک بالکنی تھی، چھوٹی سی، بہت خوبصورت۔ وہ بالکنی کا دروازہ ہٹاتے وہاں آ گئی تھی۔ گرم ہوا نے جیسے اس کا استقبال کیا تھا، وہ فوراً واپس آ گئی۔ کیا ہوا؟ جائیں بیٹھیں نا، شوق پورا کریں اپنا۔ اس نے ایک دفعہ پھر طنز مارا تھا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو نہ کرتے، اب فی الحال مجھے یہ طنز نہ ماریں، میں پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہوں۔ زاویار کو اس پر ترس آیا تھا، وہ اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو چکی تھی۔ زاویار نفی میں سر ہلاتے اس کی جانب آیا تھا اور آہستہ سے جھکتے اس کو اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ اس پر چادر درست کرتے ہوئے اپنا تکیہ اور چادر لے کر صوفے پر آ گیا تھا۔ شادی بھی کیا چیز ہے، اب مجھے اپنے ہی کمرے میں صوفے پر سونا پڑے گا، یہ کہتے ہی وہ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں گیا۔ کسی کو پتہ نہ لگا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو زارا کمرے میں نہیں تھی اور وہ فریش ہونے کمرے سے اٹیچ واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ واش روم سے باہر آتے وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال درست کر رہا تھا جب اچانک زارا کمرے میں آئی۔ اس کو لگا کہ زاویار سو رہا ہے، اس لیے دندناتے ہوئے کمرے میں آئی تھی، جبکہ زاویار تو شرٹ لیس کھڑا شیشے کے سامنے اپنے بال بنا رہا تھا۔ اس کو یوں دیکھ کر زارا جیسے ہی پلٹنے لگی، زاویار نے اس کو آواز دی تھی۔ زارا نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا، دوبارہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، اس کو شرم آ رہی تھی۔ زاویار اس بات کو محسوس کرتے محظوظ ہوا تھا۔ جی؟ اس نے سوال کیا تھا میری طرف دیکھ کر۔ مجھے جواب چاہیے، ایسے نہیں۔ زاویار نے اس کے لیے مشکل بنائی تھی، وہ اس کا شوہر تھا، اس کو کہہ سکتا تھا میں آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتی، جا کر شرٹ پہن کر آئیں، یہ کہتے ہی اس نے زاویار کو کہا، جس پر زاویار نے قدم بڑھاتے اس کو دیوار سے لگنے پر مجبور کر دیا۔ پروفیسر میری بات سنیں پلیز۔ اس کی زبان بار بار اٹک رہی تھی، مقابل بغیر شرٹ کے اس کے اتنے قریب کھڑا تھا، اسے اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ بمشکل نظریں اوپر اٹھاتے وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی، جب اس کے حلیے کو دیکھ دوبارہ نظریں نیچے جھکا لیتی۔ میرے خیال میں میرے کمرے میں تم میری بیوی ہو، یہاں کلاس کھول کر نہیں بیٹھا۔ میں اس کی حالت سے محظوظ ہوا تھا، مگر لہجے کو مصنوعی طور پر سنجیدہ بنا کر بولا۔ جب وہ کافی دیر تک کچھ نہ بولی تو وہ اس کے چہرے کی جانب جھکا تھا۔ اگر کل ٹیسٹ ٹھیک نہ ہوا تو سزا کے لیے تیار رہیے گا۔ مسز کا لہجہ ہلکا سرد اور گمگین تھا، اسی لیے اس کے مسز کہنے پر وہ گھبرائی تھی۔ وہ اب اس کا پروفیسر نہیں شوہر تھا، یہ بات اس کو سمجھنی چاہیے تھی۔ کل سے آپ یوں نہیں آ رہی ہیں، اوکے؟ وہ اس کو سمجھاتے چلا گیا تھا۔ اگلے روز زارا یونیورسٹی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن زاویار اور گھر والوں کی ضد کی وجہ سے یونیورسٹی آ گئی۔ یونیورسٹی میں کسی کو نہیں پتہ تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، اور اسی طرح کلاس میں آ کر بیٹھی۔ وہ اپنی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ زاویار جب کلاس میں آیا تو اس نے گھور کر لڑکوں اور زارا کو دیکھا تھا، جو اب بھی اسی کو دیکھ رہے تھے۔ زارا، شاید میں نے آپ کی جگہ چینج کی تھی۔ اس نے زارا کو مس زارا کہنا مناسب نہ سمجھا، اور زارا ہی بولا، جی، اور میں روز روز اس سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتی، تو میں یہیں بیٹھوں گی۔ زارا نے بھی اس کو جواب دیا، آپ کو وہاں بیٹھنا پڑے گا، میں کہہ رہا ہوں نا۔ زاویار نے اس لڑکی کو اشارہ کیا تھا جو زارا کی جگہ بیٹھی تھی۔
کہ وہ اٹھے اور وہاں سے ہٹ جائے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے میرے یہاں بیٹھنے سے، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہاں سے اٹھانے والے؟ زارا جو پہلے حالات کی وجہ سے چڑی ہوئی تھی، زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سوال کر رہی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کون ہوتا ہوں؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں پوری کلاس کو انٹروڈیوس کرواؤں کہ آپ کون ہیں میری؟ زاویار نے نپے تلے الفاظ میں کہا تھا، جبکہ زارا خاموشی سے اٹھ کر کلاس سے باہر جا چکی تھی۔ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا تھا، وہ ٹیسٹ دیتا تھا، اسائنمنٹ دیتا تھا اور بیچ کلاس میں زارا اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر گارڈن میں آ کر بیٹھ چکی تھی اور سامنے کھلے مختلف پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کو محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ نظر گھمائی تو موصوف ساتھ بیٹھے ہاتھ میں سموسے کی پلیٹ لیے اس کی جانب بھی دیکھ رہے تھے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ زارا نے اس سے باضابطہ کہا۔ میرا مسئلہ بس یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کی طرف واپس آؤ اور اپنے کیریئر پر فوکس کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے زارا کی جانب سموسوں کی پلیٹ بڑھائی تھی، اور سموسوں کو تو وہ کبھی انکار کر ہی نہیں سکتی تھی، اسی لیے پلیٹ لے چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں یونیورسٹی میں کتنی چہم گوئیاں ہوں گی کہ پروفیسر زاویار زارا کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے اس کو سموسے دیے تھے۔ زارا نے عجیب عجیب شکلیں بناتے کہا، جس پر زاویار مسکرایا۔ پہلی بار وہ زارا کے سامنے مسکرایا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اچھا لگتا تھا۔ آپ مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، ہر وقت مسکرایا کریں، مرچیں نہ چبایا کریں ہر وقت۔ وہ اس کی تعریف کر رہی تھی، جس پر زاویار کے گالوں کا ڈمپل دوبارہ نمایاں ہوا تھا۔ واؤ، آپ کا تو ڈمپل بھی پڑتا ہے، اس نے زاویار کو دیکھتے کہا تھا۔ ہاں، اور ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کے بھی پڑے ڈمپل۔ زاویار نے زارا کو یہ بات بولتے پلیٹ واپس رکھی تھی، جس پر وہ شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ سموسے وہیں کے وہیں رہ گئے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ چھٹی کے وقت وہ زاویار کے ساتھ ہی آئی تھی۔ خدیجہ نے ایک لڑکی کو بتا دیا تھا کہ زارا اور زاویار کا نکاح ہو چکا ہے، اور یہ خبر اب یونیورسٹی میں پھیل چکی تھی۔ وہ لوگ جب مسکراتے ہوئے ساتھ گاڑی سے اترے تو گھر والوں نے ان کو دیکھ ماشاءاللہ کہا تھا۔ ان کی جوڑی واقعی پیاری تھی۔ کہہ سکتے ہیں زاویار زیادہ حسین تھا، مگر زارا کے ساتھ اچھا لگتا تھا۔ کیا ہوا، دوستی ہو گئی؟ زارا کو دیکھ بھابی نے سوال کیا۔ تھوڑی جواب زاویار کی طرف سے آیا تھا۔ گھر والوں نے شکر کیا کہ چلو کچھ تو بہتر ہوا سب میں۔ بھائی بتا رہے تھے کہ آپ ہاسپٹل میں تھی، خیریت؟ کیا ہوا آپ کو؟ زاویار نے اپنی بھابی کو دیکھتے سوال کیا تھا۔ یہ بات تو تمہیں زارا ہی بتائے گی کہ مجھے کیا ہوا تھا، بھابی کہتی ہی جا چکی تھی۔ کیا مطلب؟ زارا کیوں بتائے گی؟ کیا تم جانتی ہو بھابی کو کیا ہوا تھا؟ زاویار نے زارا کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے اس سے سوال کیا تھا۔ نہیں، مجھے تو نہیں بتایا، بھابی نے یہ کہہ کر اندر آئی تھی بھابی کے پیچھے۔ بھابی کیا ہوا؟ اس نے اپنی بھابی کو دیکھتے سوال کیا تھا۔ تمہارے قدم اس گھر کے لیے بہت نیک ثابت ہوئے ہیں، میں ماں بننے والی ہوں اور تم چاچی بننے والی ہو، اور زاویار کو یہ بات بتاتے شرم آ رہی تھی، اسی لیے میں اندر آ گئی۔ بھابی نے اس کو بتایا تھا۔ جب زارا کمرے میں آئی تو زاویار نے اس سے دوبارہ سوال کیا۔ بھابی کیا کہہ رہی تھی؟ زاویار نے اس سے سوال کیا۔ بھابی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ چاچو بننے والے ہیں، زارا نے اٹکتے اٹکتے بتایا، جس کو سن زاویار بہت خوش ہوا تھا۔ تم جانتی ہو مجھے بچے بہت پسند ہیں، اس نے زارا کو معنی خیزی سے دیکھتے کہا۔ اچھا، تو میں کیا کروں؟ زارا یہ کہتے وہاں سے اٹھنے لگی۔ جب زاویار نے اس کو کلائی سے تھامے اپنے قریب کیا تو یہ کرو کہ میرے لیے 2-4 بچے لا دو۔ زاویار نے فرمائشیں کی۔ بچے کیا بازار میں ملتے ہیں جو خرید کر لا دو؟ زارا نے ہونکوں کی طرح دیکھا۔ بازار سے ملے یا نہ ملے، لیکن اگلے سال مجھے ٹوئنس چاہیے۔ 3 سال بعد؟ وہ زوار کے پیچھے گھومتی پھر رہی تھی۔ زوار تو بالکل ماں جیسا تھا، بیٹھتا ہی نہیں تھا، جبکہ زوریز بالکل اپنے باپ جیسا تھا، پرسکون۔ زوار رک جاؤ، تم کیوں بھاگتے رہتے ہو؟ وہ زوار کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک چکی تھی۔ 3 سالہ زوار اس کو اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا۔ ابھی وہ آگے جا ہی رہا تھا جب زاویار نے اس کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ لو بھائی، اتنا اچھا تو ہے میرا بیٹا، فوراً ہی ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ زارا جو اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گئی تھی، آگ بگولا ہوتے ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے لاڈ پیار نے بگاڑا ہے اس کو، ایک نہیں سنتا میری۔ زارا نے اس کی شکایت لگائی تھی۔ میرے لاڈ پیار نے تو اور بھی بہت سے لوگوں کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، زاویار نے اس کو چھیڑا، جس پر وہ سرخ ہوئی۔ 3 سال بعد بھی وہ زاویار کے کہے جملے پر شرما جاتی تھی۔ آج زوریز اور زوار کی برتھ ڈے تھی۔ گھر میں گہما گہمی تھی اور وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ بلیک کلر کی میکسی میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ ہلکا ہلکا میک اپ اب اس کو مزید حسین بنا دیا تھا۔ سب صحیح کہتے تھے کہ مرد کی محبت عورت کو حسین تر کر دیتی ہے۔
وہ اور زیادہ پیاری ہو گئی تھی۔ جب زاویار کمرے میں آیا، اس کو یوں آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ حیران رہ گیا، اتنی پیاری لگ رہی تھی وہ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب میری ایک بیٹی ہونی چاہیے، بالکل آپ جیسی۔ یہ سنتے وہ ہنسی تھی۔ ہاں، بہت حسین، وہ کہہ کر جانے لگی۔ بیگم ذرا خود کو پیار کرنے کا شرف تو دیں، یہ کہتے اس نے زارا کے ماتھے پر محبت کی مہر ضبط کی تھی۔ توبہ کریں، وہ سرخ ہوئی تھی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، کتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا تھا۔ اب بھی پوچھ رہی ہو کہ کتنی محبت کرتا ہوں؟ ٹوئنس کی صورت نظر نہیں آیا پیار؟ اس نے زارا کے بالوں سے لٹ پیچھے کرتے کہا، جس پر وہ مزید شرمائی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کرتا، دروازہ آہستگی سے کھلا تھا۔ وہ دونوں چونکے اور 2 پاؤں چلتے اس کے قریب آئے۔ وہ کوئی نہیں، بھائی بھابھی کی بیٹی رمشا تھی۔ چاچو، اگر آپ کا پیار ختم ہو گیا ہو تو ہم چاچی کو لے جائیں۔ اس نے زوریز اور زاویار کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ زاویار ان تینوں کو دیکھتا رہ گیا۔ شرم کرو، ایسے نہیں بولتے۔ زارا نے بچی کو ڈپٹا تھا، جس پر وہ ہنستی۔ جب نیچے آئی تو سمیہ بیگم مسکرا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ ماں باپ بھی کتنے انمول ہوتے ہیں نا، جب بیٹی پرائی ہو جائے تو وہ بھی پرائے لگنے لگتے ہیں، پہلے سے زیادہ عزیز لگنے لگتے ہیں۔ وہ ان کے پاس آئی، ان سے ملی تھی۔ سمیہ بیگم اس کے بار بار کہنے پر اس کے سسرال نہیں آ کر رہی تھی۔ وہ اب بھی اکیلی ہی رہتی تھی۔ ہاں، ان کے ساتھ ایک فل ٹائم ملازمہ ہوتی تھی جو ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان سب نے مل کر کیک کاٹا۔ رات کو جب بچیوں کو سلانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو زاویار اس کا منتظر تھا۔ بیڈ پر ایک چھوٹا سا تحفہ رکھا ہوا تھا، ہر سال ایسے ہی ہوتا تھا۔ یہ کیا ہے اب؟ اس نے سوال کیا۔ تم نے مجھے اتنے پیارے تحفے دیے تو اس کے لیے ایک تحفہ۔ زاویار کے کہنے پر وہ کھلکھلا دی۔ پاگل! یہ کہتے اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں خوبصورت سی چین تھی۔ وہ چین اتنی زیادہ نفیس تھی کہ ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جائے۔ جب زوار اور زوریز ہوئے تو زاویار نے اس کو رنگ گفٹ کی تھی۔ وہ رنگ بہت خوبصورت تھی۔ ان کی پہلی سالگرہ پر زاویار نے اس کو بہت سارے تحائف دیے تھے۔ ہر سالگرہ پر وہ زارا کو بھی گفٹ دیا کرتا تھا۔ یہ گفٹ ہی تو رشتے کو انمول بناتے ہیں۔ آپ کی گئی ذرا سی ایفرٹ اگلے کے دل میں آپ کا مقام مزید بڑھا دیتی ہے، اور اس نے اپنا مقام زارا کے دل سے گرنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ محبت کے لائق تھا اور اس سے محبت کی گئی تھی۔ ویسے اگر میں آپ کو خوشخبری دوں تو کیا آپ خوش ہوں گے؟ اس نے زاویار سے سوال کیا۔ ہاں ہاں بولو۔ زاویار پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ایک بار پھر بابا بننے والے ہیں۔ یہ کہتے ہی زارا نے اپنا منہ چھپا لیا تھا، اور زاویار کے لیے خوشی جیسے بہت بڑی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ زاویار نے اس سے سوال کیا تھا۔ جی بالکل سچ کہہ رہی ہوں، کل ہی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ میں نے سوچا آپ کو فری ٹائم میں بتاؤں گی، پھر وقت ہی نہیں ملا۔ جب آپ نے بیٹی کی خواہش کا اظہار کیا تو سوچا رات کو بتاؤں گی۔ کہتی ہی زارا نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا، جہاں اس کی آنکھوں میں زارا کے لیے دنیا جہاں کا پیار تھا۔ تم نے میری زندگی مکمل کر دی زہرا، تمہارا بہت شکریہ۔ یہ کہتے اس نے زارا کے ماتھے پر محبت کی مہر ضبط کی تھی۔ کبھی کبھی زندگی ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ شروع کے کچھ فیصلے ہمارے غلط ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ماں باپ کے کیے گئے فیصلے ہمیشہ درست ہوتے ہیں۔ ختم شد۔